أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذا تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ہم ابھی کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا باوجود کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے. اللہ نے اس وقت تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے حکم نبوی کے بارے میں جھگڑنے لگے اور تم نے حکم کی خلاف ورزی کی. اس کے باوجود کہ اللہ تم کو تمہاری پسند کی چیز دکھا چکے تھے، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت، تو پھر تم کو اللہ نے ان سے ہٹا لیا کہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقیناً اللہ نے تم سے درگزر فرمایا اور ایمان والوں پر اللہ کے بڑے کرم ہیں. اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تم کو پچھلی صف سے پکار رہے تھے. چنانچہ اللہ نے تم کو اس رنج کے بدلے رنج سے دوچار کیا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس سے تم رنجیدہ خاطر نہ ہوا کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ شرک کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو آگاہ کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے، اس کے باوجود مشرکین نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اسی شرک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، ان کے دل کے اندر ہیبت کو ڈال دیا، اس لیے کہ وہ جس چیز کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں وہ خود کمزور ہے تو عبادت کرنے والا آخر طاقتور کیوں ہو سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. لہٰذا مسلمان جب تک مسلمان رہا تو کفار اور مشرکین ان سے خائف اور مرعوب رہے، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہوا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر بزدلی اور کمزوری آ گئی. ناظرین، اگلی آیت کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، چنانچہ ہم نے اس وعدے کو مکمل بھی کیا. اسی لیے شروع جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی تھی اور تقریباً 12 کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سرداروں کو قتل کیا. لیکن جب اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، جن 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ٹیلے پر مقرر کیا تھا، ان 50 صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف کیا تو پھر صحابہ کرام کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو انسان کو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں بعض تو وہ تھے جو دنیاوی مال و متاع کے چکر میں پھسل گئے جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا، اور بعض وہ تھے
جو اللہ کے نبی کے حکم پر اٹل رہے، ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے پاسے کو پلٹا ہے اور پھر تمہیں کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر جا بجا جگہ جگہ صحابہ کرام کی لغزشوں کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان آیات کا باقی رہنا صحابہ کرام کے سچے ہونے اور عادل ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن پاک کے تبدیل اور تحریف ہونے سے محفوظ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر صحابہ کرام کی جماعت اگر عادل اور صادق نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو قرآن پاک کے اندر باقی نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اب صحابہ کرام کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو موضوع بحث بنانا اور اس کی آڑ میں کسی بھی صحابی پر طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے صحابہ کرام پر زوردار حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور جدھر جسے راستہ ملا وہ نکل پڑے، کوئی پہاڑ کی طرف، کوئی جنگل کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچی اور اسی تکلیف کی پاداش میں صحابہ کرام کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے ان صحابہ کرام کو آواز بھی دیتے رہے، مگر اس تشویش اور اضطراب کے عالم میں وہ کہاں سننے والے تھے جس سے نبی کو تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تکلیف کے بدلے تمہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تاکہ تم یہ سبق لے سکو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہر حالت میں عمل کرنا چاہیے۔ غمم بغم لکیلا کی تفسیر میں مفسرین نے کئی اقوال بیان فرمائے ہیں۔ ایک غم تو ابتدائی کامیابی اور فتح کے فوت ہونے کا تھا، اور دوسرا غم اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے اور مارے جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت کی خبر مشہور ہونے کا تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدائی فتح اور کامیابی کے فوت ہونے کا اور مال غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے اور بدنی اور جانی نقصان اٹھانے کا غم، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو غم صحابہ کرام کو دیا وہ برداشت کے قابل غم نہ تھا، اور وہ حضور کی شہادت کی خبر کا غم تھا۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال اور احوال اور نیتوں سے واقف ہے اور اسی کے مطابق ہم معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔